بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں کوے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا کوے کے بولنے سے بیماری گھر میں آتی ہے؟ کیا کوے کی وجہ سے دولت کی فراوانی ہوتی ہے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بد دعا کیوں دی تھی؟ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا، اور اس معلومات کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب نے سنا ہوگا، کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوا گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو اس سے اس بات کا گمان لگایا جاتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں پر کوئی برا وقت یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، کیونکہ کوؤں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کوا اگر دن شروع ہونے سے پہلے گھر کی چھت یا دیوار پر اکیلا بیٹھا کائیں کائیں کرنے لگے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کوئی بڑی خوشخبری ہے، آپ کی دولت شان و شوکت میں اضافہ ہونے والا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہونے والا ہے، یا آپ کے ہاتھ کوئی خزانہ لگنے والا ہے، یا آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچانک سے کسی کوے کو منہ میں روٹی کا ٹکڑا دبائے دیکھ لے تو مانا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی شخص کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہیں، اور اگر کوا کسی شخص کے سر پر بیٹھ جائے تو گمان کیا جاتا ہے کہ اس کا برا وقت شروع ہونے کو ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر لوگ ان باتوں پر یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو کیسے پتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا آزمودہ ہے، یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی۔ اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی بہت سے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، لیکن لوگ زیادہ تر کوے کے بارے میں ہی کیوں اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ہم کوے کے بارے میں تھوڑی ہسٹری جان لیتے ہیں۔ کوا ایک بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے۔ اس کی نظر بہت ہی تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ زمین کا پانی خشک ہوا یا نہیں، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر ایک مردار جانور دیکھا تو وہ اس کو کھانے بیٹھ گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی تھی کہ ہمیشہ وہ انسانوں سے خوف کھاتا رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسانوں سے چوکنا رہتا ہے۔ کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ عقیدہ اول کے مطابق ہندوؤں کا ایک دیوتا جس کا نام دیوتا شنی ہے، ہر دیوتے کی طرح یہ دیوتا بھی کسی نہ کسی چیز کو سواری کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو اس دیوتا شنی کو کالے کوے کی سواری بے حد پسند تھی، اور وہ اس کا استعمال کرتا تھا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے اگر دیوتا شنی ناراض ہوں تو وہ سزا دینے کے لیے کوے کا استعمال کرتا ہے۔ عقیدہ دوم کے مطابق تاریخ میں جب برہمنوں کے زوال کا وقت آیا اور مذہبی امور میں جب مشکلات کا سامنا ہوا، جیسے پادری عظیم کس کو ہونا چاہیے وغیرہ، تو برہمنوں نے لوگوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں اجاگر کر دی کہ جس سے وہ ڈر کر اور دب کر رہ گئے، جس میں کالے کوے کا سر کے اوپر سے گزر جانے سے موت واقع ہو جانے یا دولت کا ضائع ہو جانے کی علامت سب سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ عقیدہ سوم کے مطابق ہندوؤں کا ایک اور عقیدہ کووں کی تعداد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک کوے کو بولتے دیکھا تو بدقسمتی کی علامت
2 کوے کو دیکھا تو خوش قسمتی کی علامت، 3 کوے دیکھے تو صحت کی علامت، 4 کوے دیکھے تو دولت کی علامت، 5 کوے دیکھے تو بیماری آنے کی علامت، 6 کوے دیکھے تو موت کے نزدیک ہونے کی علامت ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہندوانہ مذاہب کے پیروکار کا ہے۔ دین اسلام کا اس طرح کے من گھڑت عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل میں دیکھ سکتا ہے یا اس کے کائیں کائیں کرنے سے کسی کو کوئی نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے، یا ہماری دولت عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا کوے کو دیکھ کر ہمارے اندر بیماری آ سکتی ہے، یہ تمام باتیں بے بنیاد اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمان بھی اس طرح کے وہم کا شکار ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے، جیسے راستے میں کالی بلی کا گزر جانا، کہیں الو کو بیٹھا دیکھ لیا تو وہم کا شکار، کوا اگر گھر کی چھت پر آوازیں لگائے تو مہمان کے آنے کا گمان، وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ فرمایا۔ بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی وہم کا شکار ہو کر اللہ پر توکل کی برکت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل کر لیں اور مکمل توکل رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا، یا جو کچھ بھی ہو چکا ہے، سبھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ ہم اس طرح کی توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہونے لگے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔